اصل میں آپ کے جواب سے میرا ایک سوال اور جو ہے اسی سے پیدا ہو گیا ہے کہ اگر حضرت عثمان نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے داماد کو جو ہے باغ فدق دے دیا تھا، تو کیا کہتے ہیں اس وقت کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ جب اہل بیت اطہار کا یہ حق تھا، ٹھیک ہے، اور ہاں، جب انہوں نے مانگا تو بھی ان کو واپس نہیں کیا گیا، تو تو انہوں نے کس رول کے تو تحت اپنے عثمان، داماد کو یہ دے دیا تھا؟ تو دیکھیں اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کسی نے آواز نہیں اٹھایا. دیکھیں ابھی جی دنیا میں بہت ساری بری باتیں ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ جی آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کی آواز کوئی ان کی آواز کو ریکارڈ نہیں کرتا، وہ تاریخ میں نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے نا. اگر جی ان لوگوں نے پہلے تو فدق پہ قبضہ کیا، دنیا میں بہت ظلم ہوتا ہے، اور اس میں جو صحیح مخالفین ہوتے ہیں، مخالفین کے آواز تاریخ میں ہمیشہ ضبط نہیں ہوتے، تاریخ میں ہمیشہ ریکارڈ نہیں ہوتا. تو اس طرح آپ کہتی ہیں کہ وہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. آپ کہاں سے کہہ سکتی ہیں کہ کسی نے ہوں، اعتراض نہیں کیا؟ ہاں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر تو واضح اعتراض بات ہے. کیا بھی تو انہوں نے عثمان کی کس رول کے اس تحت دے دیا تھا؟ ہاں، عثمان بالکل کوئی رول نہیں ہے، بس اس کی مرضی، خلیفے کی مرضی. عثمان کے خلاف، عثمان کی حکومت میں مالی جو ہے زیادتیاں بہت زیادہ تھیں. اس نے اچھا اتنے اپنے قوم کو، اپنے بنی امیہ کو سب امور پہ مسلط کیا تھا. اس کے گورنر ہر جگہ چور تھے، خائن تھے، اور بیت المال سے خیانت عام چیز تھی عثمان کے زمانے میں. تو اسی مسئلے پہ عثمان کا قتل ہوا ہے. عثمان کا قتل کیوں ہوا ہے؟ عثمان اسی بات پہ اس کا جی قتل ہوا ہے کہ اس نے بیت المال میں اس کی جو فیملی تھی، قبیلہ تھا، ان کے ہاتھ اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے. وہ ہر طرح کا زیادتی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور بیت المال سے ہر طرح کی چوری کرتے تھے. اور جتنے چراگاہیں تھیں انہوں نے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اس کو مخصوص کیا تھا. اور کوئی ان پہ اعتراض کرتا تھا تو اس کو کوڑے لگتے تھے، اس کو بری کتے کی طرح مارتے تھے. عثمان اسی لیے ہاں عثمان پہ بغاوت ہوئی ہے. خلیفہ کو لوگوں نے، ان کے گھر پہ مہاجرین انصار نے اس کو گھیراؤ کیا، اور جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا وہ سب مسلمان تھے، سب صحابہ تھے، عثمان کو قتل کیا. تو اب یہ جو فدق کو بھی دیا تھا اسی میں شامل تھا کہ دوسرے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں نا، اسی کے زمن میں ایک فدق بھی ہے. تو عثمان کا قتل بھی اسی مسئلے پہ ہوا تھا کہ اس نے جو مالی معاملات ہیں، فائنینشیل امور میں، اس کے دور میں کرپشن اور نیپوٹزم بہت اعلیٰ درجے تک تھا. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا یہ صرف میں ایک عرض کر رہی ہوں آپ سے، لاسٹ میں آپ نے کافی حد تک مطمئن کیا ہے کیونکہ میں نے کافی آپ کے لیکچر سنے ہیں تو اس میں مجھے کافی جوابات ملے. ایک جسٹ یہ عرض ہے کہ یہ آپ جو ہے یہ ابو لولو فیروز جو ہیں ان کے کردار پہ اگر کوئی روشنی کبھی ڈالیے گا، کیونکہ سنی جو ہے کانسیپٹ جو ہے اس میں اتنا زیادہ اس کو اتنا مطلب ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا اور بلکہ نیگیٹو اس کو دکھایا جاتا ہے نا، تو لازمی آپ کا بات ہے، میں اس پہ نیگیٹو کانسیپٹ دکھائیں کو گے. سننا چاہوں گی. تو بلا شک بلا رائب کہ وہ مسلمان تھا، اور اس نے جی ابو عمر کو قتل کیا ہے. اور اس کی اسلام کی بہت ساری دلائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مدینے میں اس زمانے میں غیر مسلم کو نہیں آنے دیتے تھے، صرف مسلمان کو آنے کی جی اجازت ہوتی تھی. پھر اس کی پھر اس کے شہادت کے بعد عمر کے بیٹے، اس کا نام تھا ظاہراً عبد الرحمن ابن عمر تک کچھ اس طرح نام تھا، اس نے اس کی چھوٹی بیٹی کو قتل کیا تھا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے عثمان سے ہی مطالبہ کیا کہ عمر کے بیٹے پہ حد جاری کرو، قصاص کرو، اس کو قتل کرو، کیونکہ اس نے ایک مسلمان بچی کو بلا وجہ قتل کیا. تو عثمان نے کہا کہ ابھی عمر کا قتل ہوا، اب میں اس کے بیٹے کو بھی کیسے قتل کر دوں. عثمان کے متائن میں سے بھی یہی متن ہے کہ اس نے قصاص جاری نہیں کیا عمر کے بیٹے پہ. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن حکومت میرے ہاتھ میں آئے گا تو پہلے شخص جس پہ میں حد جاری کروں گا وہ عمر کا بیٹا ہے. تو عمر کا جو ہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد، عثمان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، عمر کا بیٹا فوراً فرار ہو گیا، وہاں سے شام معاویہ کے پاس چلا گیا. تو یہ خود واضح دلیل ہے، واضح دلیل، کیونکہ اس کی بیٹی مسلمان تھی، بیٹی چھوٹی بیٹی 9 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے، معصوم بچی. جی جی اس کو عمر نے اپنے والد کے اس کا ابا ابھی مرا بھی نہیں تھا نا، اس کا ابا زندہ تھا، ابھی زخمی ہوا ہے عمر. تو اس کا بیٹا تو حکومت جی ان کے ہاتھ میں، یہ بھائی شہزادہ ہے، بھائی وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کو کون چھو سکتا ہے. ہوں تو اس نے فوراً اس بچی کا قتل کیا بیچارے کو. تو اور ایک اور کو بھی قتل کیا تھا، اس کا کیا نام تھا، ایک اور بھی بڑا مومن تھا، وہ شخص تھا، وہ میں اب اس کا نام بھول گیا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان پہ حد جاری کروں گا، ان پہ قصاص کروں گا. تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ خود مخالفین نے روایت کی، سب تواریخ میں موجود ہے. یہ واضح دلیل ہے کہ ابو لؤلؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان تھے. اوکے، تھینک یو میری بہن، خدا حافظ. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ اپنے علامہ صاحب ہیں، قادری صاحب، کئی دفعہ یہ آئے پھر کاٹ کے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں کاٹ کے چلے جاتے ہیں بھائی.
قادری صاحب اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ لائن پہ رہیں، لائن پہ رہیں گے تو ہم آپ کی کال لیں گے، کیونکہ آپ اتنے زیادہ خوبصورت تو ہیں نہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے دوسروں کے کال کو کاٹ دیں، ٹھیک ہے نا؟ خوبصورت بھی ہوتے بھی نا تو خوبصورتی کی وجہ سے ہم کسی پہ کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں کہ ہم دوسرے کے کال کو کاٹ دیں. ابھی ہماری بہن نے کال کیا ہے تو ہم ان کے آپ کے وجہ سے ان کے کال کو کاٹ دیں کہ بھائی قادری صاحب آئیں. تو بھائی کچھ انتظار کریں، آپ کی باری آ جائے گی. کیا حال وعلیکم چال ہے بھائی؟ السلام حسن بھائی، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی ہے آپ کی. اچھا میں سیدھا بات پہ ہی آؤں گا. آپ سے ابھی کچھ کوسچنز لوگ کر رہے تھے تو کچھ کوسچنز کے تو مجھے جواب مل گئے ہیں، باقی 3-4 میرے کوسچنز ہیں جو رہتے ہیں. تو پہلا کوسچن یہ ہے کہ آپ اہل تشیعوں میں ماتم کا ایک کنسیپٹ ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں ابھی؟ نہیں بالکل نہیں کر تو سکتے، بالکل وہ نہیں ایسے نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے بالکل نہیں. ماتم جو ہے نا، آپ کسی شیعہ کو کہتے ہیں وہ کال کر کے ماتم پہ سوال کریں. ہاں، کیونکہ ہم عزادار ہیں، ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جو ماتم ہے یہ ہمارے لیے بڑا مقدس ہے. آزاداری، اور آپ ان کے قاتلین سے آپ لوگ دیکھیں آپ ان کے قاتلین کو محبت کرتے ہیں. بھائی ان سے محبت کا آپ سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ایک شخص ہے دیکھیں اجازت دیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کا باپ کا قتل ہوا ہے، وہ اپنے باپ کے غم پہ روتا ہے. قاتل آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس پہ کیوں روتے ہو؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی تکلیف ہوتی ہوگی نا. ہاں، اسی طرح مجھے قاتل کہہ رہے ہیں آپ بالکل انہیں قاتلین کے آپ اتباع کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ کہتے ہیں آپ. میں اس میں سے نہیں ہوں. بالکل عمر بن سعد، عمر بن سعد آپ کے روات احادیث میں اس کی روایت موجود ہے. چلے مجھے میری بات تو زیاد ابن علی، اگر مناسب معاویہ کے احادیث آپ کے بخاری مسلم میں موجود ہے. آپ یہ چھوڑ دیں. تو اس طرح اس لیے یہ ہمارے دل پہ بڑا، دیکھیں میں ہم عزاداری کے متعلق ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمارے دل پہ یہ بڑا خنجر ہے. ہمارے دل پہ بڑا خنجر ہے جب آپ ہم سے سوال کرتے ہو. ہمارے نہیں، آپ کے دل پہ کوئی خنجر نہیں، ہمارے دل پہ خنجر نہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کے قاتلین کو رضی اللہ کہتے ہو، ان کو حضرت امیر کہتے ہو، کچھ بہت کچھ کہتے ہو. ہاں نہیں، دیکھیں تو آپ جو بھی سوال ہے کسی شیعہ کو سمجھا دیں، وہ شیعہ سے کال کر دیں. میں اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں دوسری. جی سر. ٹھیک ہے جی. آپ نے ابھی بھی درمیان میں اسی ویڈیو لنک کے درمیان میں آپ نے کہا یا علی مدد. جی ہاں، تو سورہ جن کی آیت نمبر 20 کھولیں ذرا. اچھا آپ بولیں، پڑھیں جب تک میں کھولتا ہوں پڑھیں. آیا کیا فرما؟ اچھا ایک منٹ آیت نمبر 20 میں کھول لیتا ہوں.